ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس لیکچر میں ہم آل عثمان کے دور میں علوم حکمت، طب اور اسی طرح علم جغرافیہ وغیرہ کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو اس دور میں ان علوم پر بھی کام ہوا، اگرچہ ان کا جو کام ہے عربوں کے دور کے مقابلے میں پیش نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال اس دور کے مصنفین جنہوں نے ان علوم پہ لکھا، ان کی کتب کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس دور میں بھی بہرحال کچھ نہ کچھ توجہ ان علوم کی طرف بھی مرتکز کی گئی تھی، جیسا کہ ترک حکماء میں سے، علماء اور سکالرز میں سے قاضی زادہ رومی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو ایک مشہور ریاضی دان اور حیات دان تھے، اور علم حیات میں ان کی کتاب الملخص فی الحیات جو ایک بہت اہم کتاب ہے۔ اسی طرح ترکوں نے علم طب کی طرف بھی توجہ دی، چونکہ سلطانی عثمانی سلاطین نے اور وزراء و امراء نے سلطنت کے ہر حصے میں شفا خانے قائم کیے ہوئے تھے، اور ان میں سے بعض میں طبی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ تو ترک اطباء نے دماغی امراض، اسی طرح موروثی بیماریاں، ان کے بارے میں نئی تحقیقات کیں۔ آنکھوں کی بیماریوں کے علاج میں بھی ان کو خاص دسترس حاصل تھی۔ تو ترک اطباء میں سے حاجی پاشا، جن کی وفات 1417 میں ہوئی، انہوں نے دینی کتب کے علاوہ عربی اور ترکی میں طب پر بھی کئی کتابیں لکھی۔ اسی طرح علوم حکمت اور طب پر 14ویں اور 15ویں صدی میں بھی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اسی طرح علم جغرافیہ اور جہاز رانی کے موضوع پر بھی ان دور میں، یعنی ترکوں کے دور میں کتب لکھی گئی تھیں، جیسا کہ سلیمان قانونی کے ایک مشہور جہاز ران پیری رئیس نے بحریہ کے نام سے ترکی زبان میں ایک کتاب لکھی، جس میں انہوں نے اپنے ذاتی مشاہدات کی بنیاد پر مختلف جو معلومات ہیں وہ شیئر کیں۔ اسی طرح انہوں نے ایک نقشہ بھی مرتب کیا جس میں امریکہ کے مشرقی ساحل، اسی طرح یورپ اور افریقہ کا مغربی ساحل، اس کے بارے میں انہوں نے تفصیل سے معلومات دی ہیں۔ اسی طرح اس دور کے ایک دوسرے جہاز ران سید علی رئیس نے بحر ہند میں جہاز رانوں کی رہنمائی کے لیے ایک کتاب مرتب کی تھی، جس کا نام کتاب المحیط ہے، اور اس میں انہوں نے پرانی عربی کتابوں سے مدد لینے کے علاوہ اپنے ذاتی مشاہدات جو ہیں وہ بھی اس میں قلم بند کیے ہیں۔ اور اسی کتاب میں، یعنی کتاب المحیط میں، امریکہ سے متعلق بھی ایک چیپٹر جو ہے وہ اس کتاب میں شامل ہے۔ اسی طرح سید علی نے علم حیات پر بھی 2 کتابیں لکھیں، اور میرات الممالک کے نام سے ایک مختصر سفر نامہ بھی انہوں نے لکھا تھا۔ اسی طرح جہاں تک جدید ترکی ادب کا تعلق ہے، تو 18ویں صدی میں ترکی کے سیاسی زوال کے ساتھ علمی اور ادبی میدان میں بھی زوال شروع ہو گیا۔ اس کے باوجود 18ویں صدی کے ادب میں ترکوں کے حوالے سے 3 ادباء کے نام سر فہرست ہیں۔ ان میں ایک شاعر ہیں جن کا نام ندیم ہے، جو اپنی خالص اور ترکی زبان کی وجہ سے آج بھی بڑے پسند کیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ندیم نے جو منجم باشی کی کتاب شقائق النعمانیہ جو ہے، اس کتاب کا ترکی زبان میں ترجمہ بھی کیا تھا۔ اسی طرح اس دور کے دوسرے ممتاز شاعر شیخ غالب، جن کی مثنوی حسن و عشق ترکی زبان کی سب سے بڑی مثنوی ہے۔ ندیم اور غالب کا شمار یعنی دور قدیم کے 5
یا کلاسیکی دور کے 5 بڑے شہروں میں ہوتا ہے، اور اس صدی کے نثر نگاروں میں مصطفیٰ نعیمہ جن کی وفات 1716 میں ہوئی تھی بہت اہم ہے، اور وہ ترکی کے 5 سب سے بڑے مورخین میں بھی شمار ہوتے ہیں، اور بعض مصنفین ان کو کلاسیکی ادب کا سب سے بڑا مورخ بھی قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح 19ویں صدی میں جدید ترکی ادب وجود میں آیا، جو ترکی تاریخ میں تنظیمات کے ادب کے نام سے مشہور ہے۔ 1822 میں حکومت عثمانیہ نے مغربی زبانوں سے مختلف کتابوں کے ترجمے کرنے کے لیے ایک شعبہ ترجمہ قائم کیا، اور اس دور میں عربی اور فارسی سے بکثرت کتابوں کے ترجمے کیے گئے تھے، اور ترک ادیبوں اور شاعروں نے پرانی روش اس کو چھوڑ کر علم و ادب میں نئے نئے تجربات بھی کیے، جس سے جدید جو ترکی ادب ہے اس کی بنیاد پڑی، جن میں سے بڑے بڑے ادباء میں سے ضیاء پاشا، اسی طرح ابراہیم شناسی، نامک کمال، عبدالحق حامد اور توفیق فکرت، یہ سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ اور ان ادیبوں کی حیثیت جدید ترکی ادب میں وہی ہے جو اردو زبان کے حوالے سے جدید جنہوں نے ایک فکر اور روایت ڈالی، جیسے کہ سر سید احمد خان ہیں، نذیر احمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مولانا حالی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تو ان کی وہی حیثیت ہے ترکی زبان کے حوالے سے، یعنی ترکی زبان کی قدیم روایت کو انہوں نے پھر جدید روایت میں تبدیل کر دیا۔